اگر عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اور ہمارے ہاں یہ الحمدللہ ایک بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی اسپیشلی مسلم وائفز جو ہے نا وہ فیمس ہیں. وائی؟ بیکاز دے سرو، دے ہیلپ دیئر فادر ان لا مدر ان لا. لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ اس کا احسان ہے. امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرو کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے 3 سال سے یا 10 سال سے. کبھی ہم اسے بدتمیزی کریں گے؟ کبھی ایسی اس کی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا، ریکویسٹ کرے گا، ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا؟ نہیں، ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے. امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے، وہ جب آپ کے والدین بیمار ہوں وہ کہے ٹھیک ہے میں مہینے کے لیے رک جاتی ہوں، میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گی، دبایا بھی کروں گی، تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے؟ کبھی اسے مس ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پہ. تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائی ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل، کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا، یو ہیو اے برڈن ٹو ٹریٹ ہر ویل. واللہ حل جزاء الاحسان الی الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ بالکل، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ہم لوگ جو بیسکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر پہ ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ بیوی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کری ہے اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرو کرے گی، اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایٹ دا سیم وچ آئی ایٹ. تو ہم کٹھے مل کے بھی انشاءاللہ کھائیں گے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آ کے کھاؤں گا. تو دس شوڈ بی ڈن. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ 10:30 11 بجے گھر آ رہے ہیں، اور امیجن کریں کہ بیوی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرو کرے گی. سبحان اللہ. اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہسبینڈ پہ پرائورٹی دی ہوتی ہے، یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں، یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں، وہ شوہر کی جو وائف ہیں بعد میں ہوتی ہیں، اور اس سے پوری جو نظام زندگی درم بھرم ہو جاتا ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو، اگر آرڈر آف ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میرج صحیح نہیں چل سکتی. اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے پرپوزڈ سسٹم بائی دا دین. آئیڈیلی ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی لیونگ ان اے سیپریٹ ہاؤس. اچھا، سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں، جو بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ کسی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے، شوہر بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا، پھر شوہر، پھر باپ، اور پھر وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر، ڈاکٹر، لائر، جو بھی وہ ہے وہ بعد میں. اور عورتیں، جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں، تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری، اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے، اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو، یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں. چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں، گر جائیں، ہسبینڈ بعد میں آئیں گے، پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے، وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی، لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر آف رسپانسبلٹیز کبھی سمجھے ہی نہیں.